اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بات چل رہی تھی ہماری امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو تمام فرائض کی حفاظت کرتا ہے، جتنے بھی دینی احکام ہیں تمام احکام کی یہ حکم حفاظت کرتا ہے۔ یہ اگر اس کو بجا لایا جائے تو تمام احکام دینیہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو اگنور کر دیا جائے تو پھر دوسرے بھی ان کا بھی کوئی معلوم نہیں کہ نماز بچے گی یا نہیں بچے گی، روزہ بچے گا یا نہیں بچے گا، حج پہ کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا، جتنے بھی دیگر فروعات ہیں۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ جو ذمہ دار افراد ہیں، جو معاشرے کے ریسپانسبل لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس فریضے کی طرف متوجہ رہیں اور اس کو انجام دیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم مثلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف سے غافل ہوں۔ فرمایا کہ اگر ہم اس اہم فریضے کی طرف سے غافل ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ اس کے نتیجے میں قدریں بدل جاتی ہیں، کہ جو معروف ہوتا ہے وہ منکر ہو جاتا ہے، جو منکر ہوتا ہے وہ معروف ہو جاتا ہے۔ تو مثلا پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے آہستہ آہستہ امر بالمعروف کو کم اہمیت کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، چھوڑو، آج دنیا 2025 میں چلی گئی ہے تو یہ ٹھیک ہے، جس کا دل چاہے مسجد میں آ جائے، جس کا دل چاہے کہیں اور چلا جائے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ کم اہمیت کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی اس سطح پہ لایا جاتا ہے کہ آدمی کی زبان میں طاقت ہی نہ رہے کہ وہ اس موضوع پہ بات کر سکے۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مقامات پہ ہم چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف کریں، لیکن ہماری طاقت ہی نہیں ہے، زبان میں طاقت ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ کام تمہارا خراب ہے یا غلط ہے، اللہ کے دین میں یہ حرام ہے، اس کو خدا نے روکا ہے۔ تو طاقت ہی نہیں ہوتی زبان میں۔ یہ اس سے خطرناک سٹیپ ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہی نہ رہے۔ مثلا آج آپ ذرا ویسٹ میں چلے جائیں، ویسٹ تو کیا ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں زبان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں کہہ سکیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ خطرناک ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا خطرناک یہ ہے کہ دلوں میں اس کے خلاف نفرت ختم ہو جائے، یعنی منکر کے خلاف آدمی کے دل سے نفرت ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو ہمارے یہ سائن بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا، کسی بھی جگہ پہ پیغمبر گرامی اسلام کی تعلیمات میں، یا حتیٰ کہ کیا شیعہ کیا سنی، سبھی اس پہ متفق ہیں کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ لگ کر کوئی تصویر وغیرہ نہیں بنوا سکتا۔ پھر یہ اگر بنوا بھی لیں تو ہم اس کو شائع نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے کی، اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے آلودہ ہوتا ہے۔ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات جاتی کہ ہاں دس از سم تھنگ نارمل، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی زیادہ برا نہیں ہے کام۔ اگر برا ہوتا تو بہرحال ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے بابا جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، اس کو روکتے بھی یہ کیا۔ لہٰذا یہ نارمل ہے۔ ٹی وی پہ جو آ رہا ہوتا ہے، لازے کے بعد جو ایڈورٹائز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ زونگ کی سم بیچنا مطلب نہیں ہوتا، وہ دکھاوا ہوتا ہے۔ وہ صرف اور پاؤڈر بیچنا مطلب نہیں ہوتا، اصل مطلب وہ کلچر ہوتا ہے جو اس کے ذریعے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ دلوں سے نفرت ختم ہو جائے معروف کے منکر کے خلاف۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا جو ہے وہ اس کے خلاف وہ ہے، اس سے بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ منکر کے خلاف آدمی کے دل سے نفرت ہی ختم ہو جائے۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ امر بالمعروف کو ترک کر دیں گے۔ صحابہ نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ ایکون ذالک، کیا ایسا ہوگا کہ لوگ امر بالمعروف اس کو ترک کر بیٹھے تو پھر وہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ رسول خدا نے فرمایا اس سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ جو حالات خراب ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ لوگ منکر کی تبلیغ کریں گے اور معروف سے روکیں گے، یعنی نیکی سے روکیں گے اور برائی کی طرف دعوت دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مثلا ہمارے معاشرے میں جوان کتنے شوق سے کہتے ہیں آئیں ذرا فلم دیکھنے چلتے ہیں، مثلا آئیں فلاں کام پہ چلتے ہیں۔ اسی جوان کو کہا جائے کہ آئیں نماز پہ چلتے ہیں، ہنسنے لگ جائے گا۔ یعنی لوگ برائی کی تعلیم دیں گے اور اس کو
تب اس کی تبلیغ کریں گے، ہاں جی فلاں وہ آ گئی، ویڈیو آ گئی، فلاں جی گانا آ گیا، ذرا سنا ہے آپ نے؟ اور ضرور سنے، تو دیکھو تو صحیح کتنا اچھا اس نے گایا ہے فلاں فلاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منکر کی جو ہے وہ تبلیغ ہو رہی ہے اور معروف سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا، صحابہ نے اور گھبرا کے کہا یا رسول اللہ یہ زمانہ آ جائے گا کہ لوگ برائی کی تبلیغ کریں گے اور نیکی سے روکیں گے؟ فرمایا کہ نہ، اس سے بھی آگے بات بڑھ جائے گی، اور وہ یہ کہ لوگ برائی کو اچھائی سمجھیں گے، اچھائی کو برائی سمجھیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ منکر کو معروف سمجھیں گے اور معروف کو، آج رشوت ہدیہ سمجھ کر دی جاتی ہے اور لوگ اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں۔ غیبت کرنا دوسرے کی اپنا حق سمجھا جاتا ہے، ہاں جی یہ تو میرا حق ہے کہ اس کے بارے میں یہ باتیں کروں، ٹھیک؟ یعنی برائی کو اچھائی سمجھیں گے، اچھائی کو برائی سمجھیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ زمانہ جب آ جائے گا تو اس زمانے حالت یہ ہو جائے گی کہ قدریں بدل جائیں گی اور معاشرہ جو ہے وہ زیرو روح ہو جائے گا، یعنی نیچے والا جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اوپر والا نیچے چاہے، ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ اور یہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے خطرناک ترین امر ہے کہ خدا نہ کرے کبھی اس قوم کا اور ملت کا معاشرہ اس طرح ہو جائے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ آج سے مثلاً 300-400 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک حسبہ، ایک یعنی ان کی آرگنائزیشن ہوتی تھی، وہ آرگنائزیشن اگرچہ سرکاری نہ تھی لیکن وہ 3-4 کام ایٹ دا سیم ٹائم کرتی تھی۔ وہ معاشرے کے اندر دیکھتی تھی کہ کہاں پہ معروف اور منکر جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا ہے، جہاں پہ معروف کی جگہ پہ منکر اور منکر کی جگہ پہ معروف ہوتا تھا وہ آرگنائزیشن وہاں پہ پہنچ جاتی تھی۔ ہم عموماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صرف مسجد اور دینیات تک محدود کر دیتے ہیں کہ یہ دینی امر ہے اور اس کو جو ہے نا ہم نے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو امر بالمعروف کرنا ہوتا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا نا، امر بالمعروف زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ مثلاً امر بالمعروف اجتماعی ہے، کیوں؟ کس نے ہمیں حق دیا کہ میں اپنا گھر دھونے کے لیے جو ہے ساری گلی کو جو ہے وہ پانی سے بھر دوں، کہ لوگوں کے کپڑے نجس ہو جائیں، لوگوں کی گاڑیاں جو دھلوا کے آئے ہیں وہ گندی ہو جائیں، لوگوں کے، کس نے مجھے حق دیا کہ میں اپنا گھر صاف کرنے کے لیے دوسرے کے 100,000 بندے جو گلی سے گزر رہے ہیں ان کو تنگ کروں؟ ٹھیک ہے، لہٰذا امر بالمعروف اجتماعی ہے۔ امیر المومنین بعض دفعہ بازار میں جاتے تھے تو کوئی بندہ چھاؤں میں رکھ کے اپنی چیز جنس بیچ رہا ہوتا تھا، حضرت علی فرماتے تھے خبردار، یہاں چھاؤں ہے، جنس اوریجنل اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آ رہی، اس کو یہاں سے اٹھا دھوپ میں رکھ تاکہ خریدار کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے کہ جنس حقیقت میں کیا ہے۔ اس کو چھاؤں میں رکھ کے نہ بیچ، اس کو دھوپ میں رکھ کے بیچ تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں۔ امر بالمعروف سیاسی ہوتا ہے، یعنی سیاست میں امر بالمعروف، کس نے کہا ہے کہ لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے آپ جھوٹ بولیں اور ان کو کہیں کہ جی وعدے جھوٹے دے دیں اور بعد میں جب آپ الیکشن جیت جائیں تو پھر مڑ کے پتہ ہی نہ کریں؟ ہمارا دین ہماری سیاست ہے اور ہماری سیاست ہمارا دین ہے، رتی برابر فرق نہیں ہے دین اور سیاست میں۔ جتنے انبیاء الہی آئے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ وہ دینی پیشوا تھے وہیں وہ سیاسی پیشوا بھی ہوا کرتے تھے، مگر کسی نبی نے فرمایا کہ دین کی باتیں تو مجھ سے سن لو اور سیاست کے لیے جو ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کسی رسول نے فرمایا کہ رب پیغمبر نے فرمایا جو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی ہم نے جس کو فالو کرنا وہ رسول گرامی۔ کیا کبھی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دین کی باتیں مجھ سے سن لو، سیاست کے لیے جو ہے آپ کو قیصر روم کے پاس چلے جاؤ، کسرا کے پاس، ایران کے بادشاہوں سے جا کے سیکھ لو؟ کس نے اجازت دی ہے آج ہمارے سیاست دانوں کو کہ ان کو دین کی الف بے کا پتہ نہ ہو اور وہ پیغمبر کی کرسی پہ جا کر بیٹھ جائیں؟ اسلامی ملک کے اندر صدر کی کرسی، وزیر اعظم کی کرسی ہے، جو بھی عہدیدار ہیں، یہ پیغمبر کی کرسی ہے، پیغمبر کی نہیں، یہ اللہ کی کرسی ہے۔ چونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اپنا حق اپنے اولیاء کو، انبیاء کو عطا کرتا ہے، خود اللہ دیتا ہے اپنا حق، حتیٰ کہ نبی بھی الاؤڈ نہیں ہے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین اپنی مرضی سے انتخاب کر سکے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ جناب موسیٰ جب کتاب لینے گئے تو 30 راتوں کا وعدہ تھا، 10 راتیں ایکسٹینڈ ہو گئی، لیکن جب جانے لگے تو قرآن فرماتا ہے جناب موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔
پروردگار تو میرے رشتہ داروں میں سے میرا وزیر قرار دے. کس کو؟ میرے بھائی ہارون کو. موسیٰ آپ خود تو صاحب شریعت ہیں, خود تو کلیم اللہ ہیں, خود تو صاحب کتاب ہیں, آپ کیوں نہیں اپنے بھائی کا اناؤنسمنٹ کر دیتے کہ میرے بعد میرا بھائی؟ آپ کی نظر میں یہ بندہ میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے جناب ہارون, آپ خود کہہ دیں نا میرے بعد میرا بھائی ہارون جو ہے وہ تمہارا حاکم ہوگا جب تک میں جا رہا ہوں. کیوں اللہ سے کنسنٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ بنائیں آپ؟ جناب موسیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی بھی الاؤڈ نہیں ہے اپنے بعد اپنے وزیر کا اعلان کرے. یہ اللہ کا حق ہے, اللہ انتخاب کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین کا اعلان کیا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم وال من والا و آد من آدا ونصر من نصر. لہذا سیاسی امر بالمعروف ہے, سیاسی امر بالمعروف ہوتا ہے, اداروں کے اندر امر بالمعروف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا MOU سائن ہو گیا, اب 25-30 سال جو ہے سرکار جو بھی ہم کرتے رہیں, سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہ ہمیں دے. رب کعبہ کی قسم مومنین, جو MOU ہم نے سائن کیا تھا, اگر ہم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اس کی انگیسٹ اپنی سروسز نہیں دے رہے, آپ مراجع عظام سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے, آپ کا رزق حلال نہیں ہے. یہی رزق جب بچے کھائیں گے تو وہ یہی کچھ بنیں گے کہ آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں بچے کا جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے سب سے پہلے بابا کی گریبان میں ہاتھ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بچے نافرمان ہو گئے ہیں. معلوم ہے کہ کس رزق پہ پالے ہیں بچے. کیوں نہ یہ نافرمان ہوں, کیوں یہ بیٹیاں آپ کی عزت اور ناموس کی جو ہے وہ ان کا خیال نہ رکھیں, کیوں یہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر یہ بچے آپ کے جو ہے آپ کی بے آبروئی کا سبب بنے. اس لیے کہ جو رزق ہم نے ان کے منہ میں ڈالا, جس لقمے پہ پالا ہے, وہ لقمہ کیا میں اپنی سروسز انجام دیتا رہا ہوں اور جو تنخواہ لے کے آتا رہا ہوں. امر بالمعروف اداری ہے. لہٰذا اسی طرح سے اقتصادی ہے. مال میں کس نے کہا ہے کہ ہم جس طریقے سے آؤ مال کماؤ؟ کس نے کہا ہے؟ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا, ساسا بن سوہان نے مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی میرا دل کر رہا ہے آج تھوڑے اپنے فضائل بتائیں, دل کر رہا ہے تھوڑا طبیعت جو ہے انجوائے کروں اور لذت حاصل کروں. مولا نے فرمایا کہ ساسا اچھا نہیں لگتا بندہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے, آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیں آدم کا رتبہ بلند ہے یا آپ کا؟ علی نے فرمایا میرا. کہا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری جنت میں اجازت دی تھی جہاں چاہے جائے, فقط ایک درخت کے پاس نہ جانا, لیکن وہ نہ روک سکے اور چلے گئے. کہا ساسا مجھے عظمت کبریا کی قسم, میں 70 لقمے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے اندر کوئی ایک لقمہ ایسا ہو جو مشتبہ ہو, جس کے اندر حرام کی شباہت ہو, اللہ کی نافرمانی. علی علیہ السلام کے نزدیک شبہ ناک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ علی علیہ السلام کے نزدیک شبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کنویں کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے, جو علی کے ماننے والے ہیں, ایک کنویں کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے, اس کنویں سے پانی نکال کر کھیتی باڑی کی جائے, اس کھیتی باڑی کے نتیجے میں گھاس اگے, ایک بکری جائے وہ گھاس چر لے, وہ بکری جس نے وہ گھاس چری ہے وہ کسی ریوڑ میں چلی جائے. فرمایا ساسا میں علی کو قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں اس پورے ریوڑ سے اجتناب کروں گا جس ریوڑ میں وہ بکری گئی ہے, جس نے اس گھاس کو چرا ہے, جس گھاس کو پانی وہ لگا تھا جس کنویں کے اندر سے شراب کا قطرہ گرا تھا, میں اس پورے ریوڑ سے اجتناب کروں گا. فرمایا میرا رتبہ بلند ہے, میرا رتبہ بلند ہے. کہا کہ ابراہیم کا رتبہ بلند ہے یا آپ کا؟ مولا نے فرمایا میرا رتبہ بلند ہے. کہا کیوں؟ کہا ابراہیم نے قرآن فرماتا ہے, ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموت, مجھے دکھا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا نے فرمایا اولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کالو کیوں نہیں, مجھے یقین ہے. ولتطمئن قلبی, اے اللہ میرے دل کو اطمینان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے. خیر وہ سارا واقعہ قرآن میں. علی علیہ السلام فرماتے جناب ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. ایسا سا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, میرے اور خدا کے درمیان جتنے پردے ہیں یہ سارے ہٹ جائیں, علی کے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ علی ایمان کی اس منزل پہ پہنچا ہوا ہے جہاں کچھ بھی پیچھے نہیں رہ گیا. علی ایمان کی آخری منزل پہ, علی ایمان کی آخری منزل. آپ کا دل ہے تو میں ایک جملہ اور بھی مولا کی شان میں آپ کی خدمت صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات.
زرغام بھائی مشکل موضوعات دے دیتے ہیں تو مشکل موضوعات کو کور کرنے کے لیے ولایت علی کو ساتھ ساتھ جو ہے لے کے چلنا پڑتا ہے. خوب. اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ کا مقام بلند ہے یا نوح کا؟ امام نے فرمایا میرا. کہا کیوں، کیسے؟ امام نے فرمایا نوح کا ایک بیٹا تھا جو باپ کے کہنے کے باوجود کشتی نوح پہ سوار نہ ہوا اور طوفان نوح میں ڈوب کر مرا. ساسا میرے بیٹے وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی کہا مولا آپ کا مقام بلند ہے یا عیسیٰ کا؟ فرمایا میرا. کہا کیسے؟ کہا جب عیسیٰ شکم مادر میں تھے تو بیت المقدس کے پاس گئی، ہٹا دی گئی. کہا مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے کہ یہاں تو بچہ. کہا جب میں شکم مادر میں تھا تو میری ماں کو سپیشل کعبہ کے پاس بلایا گیا. جب وہ کعبہ کے نزدیک گئی تو عام دروازے سے نہیں، ایک مخصوص دروازہ کھولا گیا. جب میں کعبے میں پیدا ہوا کعبہ بت خانہ سے کعبہ بن گیا. میری وجہ سے کعبہ کو عزت ملی، میری وجہ سے کعبہ بن گیا. مطلب یہ ہے کہ امیر کائنات شبہ ناک ایک لقمہ کھانے سے جو ہے فرماتے ہیں کہ 70 لقمے میں اس لیے ترک کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ ایسا ہو کہ جو شبہ ناک ہے. میں علی استفادہ نہیں کرتا. لہٰذا یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب امر بالمعروف ہیں کہ اور ونہی عن المنکر ہیں. میں زیادہ نہ روکوں. امر بالمعروف چونکہ بحث کو درمیان میں چھوڑنا یہ وہی ہے نیم ملا خطر ایمان اور نیم حکیم خطر جان. تو اس کو اگر اس بحث کو ہم درمیان میں چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے جو جوان بیٹھے ہیں اس کو کہیں رانگ وے میں نہ لے کے چلیں جائیں. میں تھوڑا سا آپ کی زحمت آپ کو دوں گا، لیکن یہ 4 نقطے ہیں امر بالمعروف کی، 4 شرائط ہیں. میں ابھی رسالہ عملیہ کی طرف نہیں جا رہا، توضیح المسائل کی طرف، مراجع الزام. میں فقط ایک کلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے کو شناخت ہونی چاہیے کہ یہ کام جس کو میں منکر سمجھ رہا ہوں یہ واقعاً منکر ہے بھی صحیح یا نہیں، یعنی یہ حرام ہے بھی صحیح یا ایسے ہی مجھے شک. مثلا ان کے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے، وہ اپنے فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہے، میں اپنے فتوے کے مطابق میں اس کے فتوے کو سمجھوں کہ یہ تو حرام میں مبتلا ہو رہا ہے. سستانی صاحب فرماتے ہیں جمعے کے غسل کے بعد آپ کو ضرورت نہیں وضو کریں. خامنائی صاحب فرماتے ہیں نا، فقط ایک ہی غسل ہے جس کے بعد وضو ساقط ہوتا ہے اور وہ غسل جنابت ہے، باقی ہر غسل کے بعد وضو ہے. اب وہ غسل کر کے آیا ہے، لیکن چونکہ سستانی کا مقلد ہے تو اللہ سستانی میں اس کو کہوں کہ یہ جی اس کی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کیونکہ یہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، کس نے مجھے اجازت دی ہے میں ایسا کروں؟ پہلے شناخت ہونی چاہیے کہ جس کام کا میں امر بالمعروف کر رہا ہوں وہ واقعاً وہ منکر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. اس کی تشخیص اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر مراجع الزام کی طرف رجوع کیا جائے کہ جی یہ چیزیں ہیں، کیا یہ منکر بنتی بھی ہیں یا نہیں بنتی. پہلی چیز. دوسری چیز، وہ جو منکر ہے وہ برابر تکرار ہو رہا ہو. کسی نے ایک آدھ دفعہ کوئی غلطی کر لی ہے تو لازمی نہیں کہ ہم اس کے لیے کن فیکون کر دیں. بہت زیادہ امیر المومنین اگنور فرماتے تھے، بہت زیادہ اہل بیت اگنور فرماتے تھے. کئی دفعہ ایسے لوگ آتے تھے معصوم کے پاس، کہتے تھے مولا ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہمیں سزا دے دیں اسی دنیا. مولا فرماتے تھے فی الحال چلے جاؤ. کسی نے آ کے کہا مولا میں ایک اللہ یعوذ باللہ استغفر میں جرم زنا میں مرتکب ہو گئی ہوں. حضرت نے فرمایا فی الحال جاؤ، جب بچہ پیدا ہو تو آ جانا. پھر جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آ گئی، کہا مولا بچہ پیدا، فرمایا ابھی آپ کا دودھ پلانے کا موسم ہے، پھر آنا. کس قدر اہل بیت اگنور کرتے تھے، کس قدر یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ کن فیکون ہم نہیں کر سکتے کہ امر بالمعروف ہو رہا ہے نہیں انل منکر ہو رہا ہے نا. پہلے میں نے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ جس معاشرے میں یہ ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اب اس کی شرائط کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. لہٰذا منکر بار بار تکرار ہو، ایک دو دفعہ کرنے سے ہم اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس نے منکر سرزد انجام دیا لہٰذا اب جو ہے ہم نے اس کو. تیسری چیز یہ کہ جہاں پہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں مجھے احتمال ہو کہ میرا امر بالمعروف فائدہ رکھتا ہے. یہاں پہ اگر مجھے یہ احتمال ہے کہ یہاں میرے کہنا ہی نہ کہنا، شراب کی محفل ہے، لوگ جام کے ساتھ جام ٹکرا کر جو ہے وہ پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں لوگوں سے امر بالمعروف کرنے لگ جاؤں. یہاں پہ جس طرح امر بالمعروف کرنے کا حکم ہے وہیں پہ یہاں پہ نہ کرنے کا حکم ہے. ہمیں اطاعت کے پابند، ہم نے اطاعت کرنی ہے نا.
اگر خدا کرے تو یہی روزہ ہے، کس قدر روزے کی تاکید ہے، لیکن فرمایا ان کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو اب یہ روزہ رکھنا گناہ ہے، وہاں پہ نہ رکھنا گناہ تھا، اب یہاں پہ رکھنا گناہ ہے۔ اطاعت ہے، اطاعت کو ہم مسلمان تسلیم ہوتا ہے نا، سر تسلیم خم کرنا، یعنی ہم نے سر آگے جھکا دیا ہے، ہمارے اوپر ہماری مرضی نہیں، خدا کی مرضی چلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تیسری چیز کہ جہاں پہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں وہاں پہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف کے نتیجے میں فوراً مجھے شوٹ کر دیا جائے یا مار دیا جائے، آپ کے مال کے چھن جانے یا لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، آپ کی آبرو اور عزت و ناموس پہ حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ ہو، تب وہاں پہ جا کے امر بالمعروف بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ اب یہ ساری چیزیں، چاروں جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے ریز کیے ہیں، یہ چاروں پوائنٹس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس کے اوپر پھر باقاعدہ طور پہ جو ہے معصوم کے کلام سے بھی اور اسی طرح سے بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا کیوں چاہتا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، ہدف کیا ہے امر بالمعروف کا۔ اگر ہدف خدا ہے تو امر بالمعروف خدا کی اطاعت میں رہ کر خدا کی مرضی سے کیا جانا چاہیے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ عبد خدا کے اس برے عمل سے نفرت کریں، نہ کہ اس بندے سے نفرت کریں۔ آپ ان کا جو برا عمل تکرار کر رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، ہم نے اس سے نفرت کرنی ہے، نہ بندے سے نفرت کرنی ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے امر بالمعروف کو محبت کے اور پیار کے ماحول میں انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ لڑنا جھگڑنا بہت آخری منزلیں ہیں کہ جن کے اوپر جانا وہ ہمارے بس میں ہی نہیں، وہ فقیہ سے فتویٰ لینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ ہم نے شمشیر اٹھانی ہے، تلوار اٹھانی ہے جہاد کے لیے، وہ فقیہ اجازت دیتا ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یعنی محبت سے امر بالمعروف، یعنی روش ہمارے اوپر ہے، روش کا انتخاب میں نے کرنا ہے کہ امر بالمعروف میں کس انداز میں یہاں پہ کروں۔ یاد ہوگا پہلے دن میں امام حسنین کریمین کا امر بالمعروف کا طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ آج ایک دو طریقے اور آپ کی، ایک شخص گیا، اس نے امام جعفر صادق سے کہا مولا میں نے فلاں مومن سے قرضہ لینا، ملا ہی نہیں دے رہا، بالکل دیتا ہی نہیں، جب بھی جاتا ہوں تو وہ مجھے جو ہے وہ بے ابرو کر کے واپس بھیج دے، مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا اب جا اور اس کے گھر کے دروازے کے ساتھ جا کے بیٹھ جا، اب قرضہ نہ مانگ، جب وہ گزرے فقط اس کی طرف دیکھ، فقط اس کی طرف جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے۔ جب وہ ایک دو دن جا کے بیٹھا تو وہ قرضہ والا قرضہ لے کے اس نے کہا بابا میری عزت آپ نے خاک میں ملا دی، ادھر جاتا ہوں تب بھی آپ دیکھ رہے، ادھر آتا ہوں تب بھی، یہ اپنا قرضہ پکڑے، یہ جگہ چھوڑے۔ اب صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ مولا نے فرمایا اس سے مانگے نہیں، فقط جا کے اس کے رستے میں بیٹھ جائیں، اس کو آتے جاتے آپ دیکھیں کہ ادھر جائے تب بھی دیکھیں، واپس آئے تب بھی دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور ہمارے شیخ عبد الکریم حائری یزدی بہت بڑے عارف، الحمدللہ مکتب اہل بیت کو یہ شرف حاصل ہے، ایسے ایسے فقہا عرفاء پیدا ہوئے ہیں اس مکتب میں کہ خدا جانتا ہے کہ ہم ان کو معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن معصوم نما تھے، معصوم نما، اور ابھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مکتب اہل بیت ان لوگوں سے خالی ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو شیخ عبد الکریم حائری یزدی نے دیکھا کہ ایک جوان نے ابھی داڑھی منڈوائی، بڑی یعنی کلین کیا، اس کو صاف ستھرا کر کے تو گلی میں نکلا ہے۔ تو جیسے ہی نکلا تو اس کو بھی پتہ تھا کہ سامنے سے شیخ عبد الکریم آ رہے ہیں، اور شیخ کو بھی پتہ تھا کہ یہ فلاں۔ شیخ نے فرمایا جوان ادھر ہو، آئے، اسی مونڈی ہوئی داڑھی کے اوپر شیخ نے بوسہ دیا، جہاں پہ ابھی تازہ بلیڈ چلا۔ وہ جوان اتنا خوش ہو گیا کہ میرے شیخ نے بوسہ لیا ہے، شیخ عبد الکریم حائری یزدی نے، یعنی جیسے وہ پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شیخ نے فرمایا جوان دیکھ، جس جگہ سے شیخ نے آپ کا بوسہ لیا ہے آئندہ اس کے اوپر بلیڈ نہ چلانا، جس جگہ پہ شیخ نے آپ کا بوسہ لیا ہے آئندہ اس کے اوپر بلیڈ نہ چلانا۔ لہٰذا یہ طریقے ہیں امر بالمعروف کے۔ اسی طرح سے میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک تہران میں ایک فیملی تھی، تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب رہ کے آئے ہیں، اتفاق سے وہاں بچے کم پیدا کرتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے بڑی تاکید کی ہے کہ اپنی قوم بڑھائیں۔
تاکہ حضرت حجت کے لشکر میں بہرحال انسان ہوں گے، اور اس سے اچھا کون ہو کہ جو مومنین کے چولہے پہ پلا ہو اور ان کی تربیت میں جوان ہوا ہو۔ ایک جتنا بھی ہم کسی کو اس ادھر سے ادھر لے کے آ جائیں اور اس کو مومن بنا لیں، لیکن جو ہمارے اپنے گھر میں پیدا ہوا ہے اور پلا ہے پڑا ہے، وہ جو نیا نیو کمر شیعہ ہے وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جوان اکیلا بیٹا تھا، وہ رات کو کہیں چلا گیا، کسی کو کہا کہ میرے ماں باپ کو بتانا کہ میں رات کو نہیں آؤں گا، اس نے نہ جا کے بتایا۔ شاید فون بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھے۔ ساری رات یہ سردی کے موسم میں یہ ماں باپ کبھی گھر کے دروازے پہ آتے ہیں، کبھی واپس جاتے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں کہ بیٹا کدھر ہے، اور اکیلا بیٹا، اور نوجوان ہے، جوان بھی نہیں ہے، نوجوان ہے۔ تو ساری رات یہ نہ سوئے، ساری رات نہ سوئے۔ جب صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے یہ جوان آیا، اس وقت تک یہ جاگ رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بے قرار ہیں، بے آرام ہیں۔ جیسے یہ جوان گھر کے دروازے میں داخل ہوا، جتنے غصے میں تھا باپ، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، بابا جان یہ رسم دوستی نہیں ہے، یہ دوستی کی محبت کا اور دوستی کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ بغیر بتائے رات گھر میں نہ آئیں۔ بچہ سمجھ گیا کہ یہ ساری رات جاگتے رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ سمجھانے کا انداز دیکھ، بابا جان یہ رسم دوستی نہیں ہے کہ آپ بغیر بتائے رات۔ بچہ کہتا ہے وہ دن اور آج کا دن، زندگی میں امر بالمعروف کا طریقہ ہم نے روش ہم نے انتخاب کرنی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ مثلا فرمایا گیا کہ کبھی بھی غصے میں کسی کے اوپر امر بالمعروف نہ کریں۔ جوان بیٹھے ہیں، جاتے جاتے ایک دو نقطے عرض کر، جب وہ ناراض کھڑا ہے، غصہ کھڑا ہے، تھکا کھڑا ہے، کام ایسا کر چکا ہے، پریشان ہے، ایسے میں امر بالمعروف کوئی حیثیت، کوئی اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرے گا، بلکہ کب امر بالمعروف؟ فرمایا جب محبت کے ماحول میں خوش ہو، خوش ماحول میں آپ اس کو امر بالمعروف، یا یہ کہ فرمایا تحفہ لے کے چلے جائیں، کسی کو تحفہ دے کے پھر اس کو امر بالمعروف کریں، علیحدگی میں امر بالمعروف کریں، 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں آقا آپ کے اندر فلاں خامی ہے، کبھی بھی یہ چینج نہیں ہوگا، بلکہ اس خامی کے اوپر اور پختہ ہو جائے گا، اپنا دفاع کرے گا، آپ سے جرا کرے گا، تنازع کرے گا۔ ہاں اچھا میرے میں خامی ہے، فلاں میں تھی، فلاں میں تھی، فلاں میں تھی، آپ نے ان کے بارے میں تو کوئی بات۔ فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر ایک ہمدرد بھائی کی طرح اس کو اس کی خامی کا تحفہ دیں۔ صلوات علی محمد انشاءاللہ کبھی خدا نے موقع دیا تو اسی موضوع کو مزید میچور پالنے والے اسلام و مسلمین کی مدد فرما، مسلمین جہان کو وحدت نصیب فرما، دشمنان اسلام کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، پالنے والے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے جرم قیدیوں کی قید رہا فرما، مولا محمد و آل محمد کے صدقے استاد ارجمند ڈاکٹر قندیل بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما، ڈاکٹر صاحب کا سایہ اپنی اولاد پہ، مومنین پہ، اپنے شاگردوں پہ قائم و دائم فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جس کسی نے ایک ذرہ برابر اس پاک اور بابرکت مہینے میں تیری راہ میں کوشش کی ہے، پالنے والے ان کی صحیح اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ڈاکٹر صاحب ایک لڑکا ہے اسد علی، ذہنی طور پہ پریشان ہے، بیمار ہے، پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آیت اللہ بہجت کا ایک فرمان آپ کی نظر کرتا چلوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا والدہ دسترخوان لگاتی تھی، ساری فیملی جب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی تو میں چھوٹا تھا، میں کھانا کھانے کی بجائے شرارتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ یہی دسترخوان جب لپیٹنے لگتے تھے تو ماں روٹی کے غذا کے لقمے بنا کے میرے منہ میں ڈالتی تھی، کہتی تھی اس سے پہلے کہ یہ دسترخوان لپیٹ لیا جائے آپ کچھ نہ کچھ تو کھا لیں۔ پالنے والے تیرے رحمت کا اور تیری برکتوں بھرے مہینے کا دسترخوان آہستہ آہستہ لپٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ ممکن ہے 1 روزہ باقی ہے یا 2 روزے۔ پالنے والے تو ایک ماں نہیں 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میرے مولا۔